موسم صبح سے ہی قہر آلود تھا۔ پورے شہر میں ہڈیوں تک اترتی خنکی پڑ رہی تھی۔ دسمبر کا موسم اپنی پوری شدت سے زمین زادوں پر اترا تھا۔ جہاں سب مارے بندے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، ایسے دن میں تو ایک بلینکٹ، ہاٹ چاکلیٹ ملک اور نیٹ فلکس ہو اور باقی دنیا کا بھی کوئی کام نہ ہو تو کتنا مزہ آئے۔ گاڑی کی کھڑکی سے سر ٹکائے باہر کے رینگتے منظر دیکھتے امراحہ نے سوچا، پھر نگاہیں سامنے کی تو SUV 7 سیٹر کی اگلی نشست پر اس کے بابا اپنے بزنس پارٹنر اور دوست کے ساتھ بزنس کی باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ اس سے آگے ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور مستعدی سے بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا اور ساتھ والی سیٹ پر اس کے بابا کا پرسنل اسسٹنٹ جانے اپنے بیگ سے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ نظر گھما کر اس نے باہر کی طرف دیکھا تو پیچھے گارڈز کے پروٹوکول کی بے شمار گاڑیاں تھیں۔ یہ سب دیکھتے اس نے کوفت سے آنکھیں مون لیں۔ یہ سب کسی کے لیے پرفیکٹ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے بیزار تھا۔ آج کئی دنوں کے بعد اس کے بابا بزنس ٹرپ سے واپس آئے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آج کالج سے چھٹی کرے گی اور سارا دن ان کے ساتھ اسپینڈ کرے گی، مگر ان کی اپنی بزنس کی باتیں آج بھی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ بیٹی کو ٹائم دینا تو وہ پہلے دن سے ہی بھولے ہوئے تھے۔ گاڑی ایک آرٹ گیلری کے سامنے رکی تو اسے حیرت ہوئی، کیونکہ جب اس نے آرٹ کو اپنا کریئر بنانے اور اس میں ڈگری لینے کے لیے سوچا تھا تو اس کے بابا نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ پھر ان کا بزنس کون سنبھالے گا، سو وہ BBA کرے، اور ویسے بھی انہیں آرٹسٹ نہیں پسند۔ یہ اس کے والد کے الفاظ تھے، اور آج آرٹ گیلری میں لے کر آنا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ تبھی حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ امراحہ ہنی، یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی پرائیویٹ آرٹ گیلری ہے۔ میں اس میں انویسٹمنٹ کا سوچ رہا ہوں، اسی لیے آج ہم ادھر آئے ہیں۔ آ جاؤ تم بھی آرٹ دیکھ کر انجوائے کرنا، اور میں اپنے بزنس ڈیل بھگتا لوں گا۔ اپنے بزنس پارٹنر کے سامنے وہ انتہائی شیریں الفاظ میں اس سے مخاطب ہوئے، ورنہ انہیں کہاں عادت تھی اتنا نرم بولنے کی، وہ تو ہمیشہ حکم سناتے تھے۔ امراحہ نے فرما برداری سے سر ہلایا اور ان کے پیچھے ہی اس سامنے کھڑی بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہو گئی۔ دیواروں پر لگی آکشن کے لیے تیار نادر و نایاب آرٹ پیسز انتہائی شاندار تھے۔ کاش کبھی میرا بھی یہی آرٹ ایگزیبیشن ہو، اس کے دل نے خواہش ظاہر کی، جسے ڈپٹتے وہ آگے بڑھ گئی۔ ابھی وہ کسی دوسرے آرٹ پیس کے پاس کھڑی اس کا ناقدانہ جائزہ لے رہی تھی کہ جب اسے اپنی کمر پر کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا میٹل محسوس ہوا۔ ابھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ آواز آئی، چپ چاپ کھڑی رہنا، اگر ہلی تو مار دوں گا۔ وہ آرٹ ایگزیبیشن میں کھڑی تھی جب کسی نے اس کی کمر پر گن رکھی۔ وہ سانس روک گئی۔ وہ اسے دھکا دیتے باہر چلنے کا کہنے لگا۔ اس نے ایک نظر اپنے بابا کو دیکھا جو اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ مصروف تھے۔ وہ تو آج کالج کی چھٹی کر کے ان کے ساتھ آئی تھی۔ اسے مجبوراً اس شخص کے ساتھ باہر جانا پڑا۔ باہر جاتے ہی اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا کہ کسی نے اسے باہوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ پھر جب ہوش آیا تو وہ ایک خالی ویران کمرے میں تھی۔ جوں ہی اٹھنے لگی، اوندھے منہ گری، کیونکہ اس کے پیر بندھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے کمرے میں کوئی داخل ہوا اور سرد سا مسکرایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا دشمن کی بیٹی اتنی معصوم اور حسین ہوگی۔ اس کے بال مٹھی میں دبوچتے وہ سرد لہجے میں غرایا۔ کچھ دیر میں نکاح ہے، کوئی ڈرامہ نہیں۔ وہ اگلا حکم دیتے بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے غصے سے استفسار کیا، لیکن اس کا غصہ بھی ایسا تھا جیسے کوئی عام بات کر رہا ہو۔ پریٹی بیبی، میں یہ کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر بعد نکاح ہے ہمارا۔ وہ اس کے قریب آتا ذرا فاصلہ رکھتے رکا اور تنزیہ بولا، مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ وہ ملتجئی ہوئی۔ اسے اب بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ اندر سے وہ انتہائی سہمی ہوئی تھی۔ پھر جائیں گے نا، وہ استضائیہ بولتا اس کے پاؤں سے رسی ہٹانے لگا۔ رسی نرم سی بندی تھی، لیکن وہ اس کی نرم و نازک پنڈلیوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ میں نکاح نہیں کروں گی، وہ جھٹپٹاتی بولی۔ آرگیومنٹ تو اچھا ہے، لیکن آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ پھر موبائل نکال کر اسے ایک ویڈیو دکھائی۔ یہ تمہارے بابا ہیں نا، یہ اس وقت میرے شوٹرز کے نشانے پر ہیں۔ تمہارا نکاح سے انکار اور ان کا اس دنیا میں آخری پل۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھینتا ویڈیو بند کیے اب وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے گھور رہا تھا۔ ایک پل میں ہی اس کے گال بھیگ گئے تھے۔ شیان صرف اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پلیز میرے بابا کو کچھ مت کہو، وہ مزید رونے لگی۔ نکاح کے لیے ہاں کر دو اور رونا بند کرو، مجھے سخت
کوفت ہو رہی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے بابا کو جان سے نہیں ماروں گا۔ جانے کیوں اس کے گلابی گال پر پھسلتے آنسو شایان کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد 2 عورتیں اسے کمرے سے لینے آئی تھیں جو اس کا حولیہ درست کروا کر اسے لیے باہر کسی لانچ ٹائپ ایریا میں لے آئی تھیں۔ نکاح خواب پہلے سے ہی موجود تھا، ساتھ امراحہ کا اپنا ایک گارڈ بھی، شاید وہی اس کا جاسوس تھا جس کی وجہ سے اس کی کڈنیپنگ کامیاب ہوئی تھی۔ امراحہ نے ایک زخمی نظر سے اسے دیکھا، وہ شرمندگی سے نظر جھکا گیا۔ نکاح کے وقت قبول ہے کہتے ہوئے بھی اسے اپنے بابا ہی یاد آ رہے تھے جن کی زندگی اسے صرف اپنی ہاں سے مشروط لگی تھی۔ نکاح کے بعد اسے وہی 2 عورتیں اب کسی اور کمرے میں لے کر آ گئی تھیں۔ وہ اتنی حواس باختہ سی تھی کہ اسے اپنے ارد گرد دیکھنے کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ اس کی سب دوستیں اس کی معصومیت اور حواس باختگی کا مذاق اڑاتی تھیں کہ اسے کو تو کوئی بھی ذرا سی اونچی آواز سے ڈرا دے اور اغوا کر لے، اور آج ان کی بات کس قدر سچ ثابت ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی ڈرپوک سی، اور اسے اپنی اسی حساسیت کی وجہ سے خود سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے 8 بجے شایان اس کے کمرے میں آیا تو وہ سہمی سی دکھ سے اٹھی گٹری بنی بیڈ کے ساتھ نیچے کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ زخم خوردہ نظروں سے اس نے اسے گھورا، آ کر کھانا کھا لو۔ ایک نظر اسے دیکھتا وہ ذرا اس کے قریب آتا بولا، مجھے نہیں کھانا۔ بھیگی آواز سے بولتی وہ اسے خود بھی معصوم سی بلی ہی لگی۔ ڈرامے مت کرو میرے ساتھ، بے ہوش ہو گئی تو مجھ سے ذمہ داری کی امید مت کرنا۔ وہ تلخی سے بولا، اور کیا چاہتے ہو اب تم؟ اس کی شرٹ کو گریبان سے جھنجھوڑتی وہ سخت طیش میں آئی۔ اس کی آنکھوں کی تپش اور غصہ دیکھ وہ خود بھی ایک پل حیران رہ گیا۔ وہ جو امراحہ نامی لڑکی کو کسی بادل کی طرح نرم، کسی بارش کی طرح یخ، کسی ٹھنڈ سے بھری دوپہر کی طرح شانت سوچ رہا تھا، یہ لڑکی تو صرف آگ کا شعلہ نکلی۔ اس کے خشک پڑتے ہونٹوں سے لے کر آگ اگلتی آنکھوں تک کا اتنا لمبا سفر تھا کہ اس شخص کے دل نے تھکن سی محسوس کی۔ اس لڑکی کے گلابی گال اتنے نازک تھے کہ مدھم جامنی رگیں تک ذرا دیر غور کرنے پر دکھنے لگتی۔ اتنی گداز کے ان رخساروں کو چھونے کی خواہش کسی کو بھی پہلی ملاقات بے دل میں سر اٹھاتی محسوس ہو۔ وہ جلد اپنی گستاخ نظریں اس کے چہرے کے بھٹکاتے نقوش سے ہٹا گیا۔ شایان نے اس کے سختی کے باعث رگوں کے ابھر جانے سے سرخ پڑتے ہاتھ ایک ہی جھٹکے سے اپنے گریبان سے ہٹائے۔ جس پر وہ جھٹکا کھاتی اس سے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ شایان اس کی آگ لگاتی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز برتتا اس کے حلیے پر سرسری نگاہ کیے چلتا ہوا ٹیبل تک پہنچا اور ریسیور اٹھائے پتہ نہیں کس کو آنے کا کہا کہ اگلے 2 منٹ میں ایک لڑکی بہت لمبی وارڈروب رینج لیے 2 ملازموں کے ہمراہ مسکراتی ہوئی اندر آئی، جس ریک پر رنگ برنگی ملبوسات، جیولری، ہیلز اور لیڈیز اشیاء کی بہتات تھی، اور وہ سب سامان شایان کے روم میں جا کر سیٹ کرواتی، اجازت لیتی، ویسے ہی کمرے سے نکل گئی، جبکہ سارے وقت امراحہ نے اپنے اعتاب پر بڑی دقت سے بند باندھا۔ جبکہ شایان کے فون پر کسی کا ایمرجنسی میسج اس لڑکی سے ملاقات میں خلل کا سبب بنا، جا کر چینج کر لو، تمہارا سامان سیٹ ہو گیا ہے۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، کیوں مجھے یہاں رہنا نہیں ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جنجلائی۔ یہ لڑکا اس پر ایسے حق جتا رہا تھا جیسے اس کی زندگی اس نے اپنے نام کروا لی ہو۔ پاؤں پٹکتی واش روم میں داخل ہوئی۔ وہ انتقامی ہوتی یہاں وہاں ٹہلتی گئی، جبکہ پھر رک کر نظر بھر کر جب اپنا چہرہ دیکھا تو مزید بھوجل ہوئی۔ وہاں تھکن اور تکلیف درج تھی۔ نل کھولے، پانی کے چھپاکے چہرے پر مارے، مگر سانس تھی کہ اب بھی کسی کرب کے بوجھ سے اکھڑی تھی، اور یہاں کی ہر چیز اسے ابھی صرف اچھوت لگ رہی تھی۔ چینج کیے، خود کو آئینے میں دیکھتی، وہ بالوں میں کوم کیے انہیں سہلاتی، گہرا سا سانس بھرتی کمرے سے نکلی تو وہ گلاس وال کے پاس کھڑا ایک ہاتھ جینز کی جیب میں گھسائے دوسرے سے کافی مگ سے کافی کے سپ بھرتا رخ موڑے کھڑا تھا۔ جب آہٹ پر پلٹا تو سیاہ میں دمکتے اس بھوجل سے چاند کی آنکھوں میں دکھائی دیتی تابناکی اسے جھلسانے کے لیے کافی تھی۔ وہ کافی مگ وہیں رکھتا، امراحہ کے سمت بڑھا تو وہ بھی اس کا سر پھاڑنے کے لیے کچھ تلاش کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ شایان کی مشکوک نظروں نے اس کے نیک ارادے کو بھانپ لیا، تبھی اس سے پہلے وہ ڈریسنگ پہ رکھا پین ہی اٹھا کر اس کی طرف مارنے کی نیت سے بڑھاتی، شایان نے بروقت نہ صرف اس کے نازک ہاتھ پکڑا بلکہ ایسا ظالم جھٹکا دیا کہ درد کی ٹیس سے اس درجہ وجود میں اتری کہ وہ نوکیلی نوک والا قلم امراحہ کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے قالین پر گرا اور وہ پوری شایان خان کے رحم و کرم پر آئی۔ آپ کے یہ غصے اور اشتعال
بھری ناراض آنکھیں مجھے تکلیف دینے کو کافی ہیں امراحہ، ان معمولی معصوم ہتھیاروں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اسے بہت سہولت سے کہتا، اس کے اسی ہاتھ کو بے اختیار جکڑتا اپنے چہرے کے قریب لایا اور اس کی ہتھیلی پر دیکھتے ہی دیکھتے ذرا جھک کر اپنے ہونٹوں کا جان لیوا لمس رکھا، اور یہ سب اتنا غیر ارادی تھا کہ وہ اس کے یہ سب کر گزرنے کے بعد بھی حواس باختگی میں فوراً کوئی رسپانس نہ کر سکی۔ شایان نے اس کی ہتھیلی کو اس شدت سے چوما، وہ اس کے ہونٹوں کی ایک ایک سلوٹ کو محسوس کر چکی تھی، اس کے بیئرڈ کی ایک ایک چبھتے بال کی گدگداہٹ امراحہ کو ہتھیلی سے دل تک اترتی محسوس ہوئی، اور جس جگہ شایان نے وہ لب رکھے امراحہ کو ہتھیلی حدت اوڑھتی محسوس ہوئی۔ اس کی وحشت آنکھیں شایان کی اس گستاخی پر سرخ ہوئیں۔ جب ہوش آیا تو وہ اسے پردے دھکیلتی اپنی ہتھیلی اپنے جسم سے رگڑ کر یوں اس کا لمس مٹانے لگی جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ اس لڑکی کا یہ عمل شایان کو ہرٹ کرنے کے بجائے مسرور کر گیا، اور تبھی اس نے لمحہ لگائے امراحہ کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیے، اسے بہت نرمی سے ڈریسنگ کے ساتھ لاک کیا، اور وہ اس کے چہرے کے قریب ترچھا لا کر روکنے پر سانس لینا تک بھول گئی۔ یہ کیا کر رہی تھی؟ شایان خان کی آنکھیں اس کا سانس لیتا لمس امراحہ کو اپنی روح تک تپش دیتا محسوس ہوا، اور وہ تمام تر ہمت کیے اس کے آگے اپنا آپ اسٹک محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی سلپنگ پیرالائز کا شکار ہو جاتا ہے۔ تمہارے ہونٹوں کے گندے ٹچ کو مٹا رہی تھی، دوبارہ ایسا مت کرنا، ورنہ بھلے وہ مزاحمت نہ کر پا رہی ہو، پر اس کے نشتر جیسے الفاظ ہی سامنے والے کی ہنستے ہلانے کے لیے کافی تھے، ورنہ اس شخص کا لہجہ اکساتا ہوا اور لب و لہجہ دل ڈبونا سا تھا۔ امراحہ کو لگا کہ دل کو کچھ ہوا ہے، کیونکہ وہ اتنا قریب تھا کہ ذرا سی اس کی مزاحمت پر شایان اس کی سانسوں کو پورے استحقاق سے روک سکتا تھا۔ دور ہٹو، وہ اس سے نجات کو پرے کر کر سرکتی پست سا غرائی تو وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ آئندہ جو لمس میں محبت سے آپ کو دوں وہ مٹایا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ شایان نے بہت محبت سے آپ کی ہتھیلی پر تحریر کیا ہے۔ اس شخص کے آہستہ آہستہ امراحہ پر حاوی ہونے کے باعث وہ اپنے نازک وجود پر اس کے بھاری جسم کا دباؤ بآسانی محسوس کر سکتی کانپنے لگی، کیونکہ واقعی امراحہ کو اپنی ہتھیلی میں بیدار ہوتی حرارت محسوس ہوئی، جسے اس بدبخت نے کوئی جادو پھونک دیا ہو۔ وہ سانس روکے اسے ڈر کر دیکھتی گھبرائی، جو اس کے لرزتے ہونٹوں سے بمشکل نظر بچا کر اپنا دھیان امراحہ ابراہیم کی آنکھوں تک لا پایا تھا، اور اس کا یہ جبر امراحہ کا دم گھوٹ گیا۔ سانس لے امراحہ، اسے سانس روک کر سرخ و منجمد دیکھ کر وہ اس کے ہاتھ آزاد کیے، اس کی گال سے ہتھیلی سہلائے، اپنے گال کو امراحہ کی گال سے بے خودی کے سنگ رب کرتا نرم سی سرگوشی میں پکارا، تو وہ گہرا سا سانس خارج کرتی اس کی جان نکال لینے حصار سے سسکی بھرتی نکلی۔ پورا وجود برف کی طرح منجمد تھا، اور وہ جانے کتنے اگلے لمحے اس سے رخ پھیرے دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتی رہی، اور وہ شر انگیز ہوئے اس کے عقب میں ہی کھڑا مسکرایا۔ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، مار دوں گی تمہیں، وہ بنا پلٹے ہی گہری سانس کھینچتی چیخی۔ وہ تو آپ مار چکی ہیں، فقط میرے نکاح میں آ کر ہی۔ وہ جو اس کے عقب میں ہی کھڑا اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا زج کرتی سرگوشی میں بولا، جبکہ شایان کے ہونٹوں کا امراحہ کے کان کی لو کو مس کرنا، اس کے بازوؤں کا امراحہ کے وجود کو حصار کرنا، جادوئی لمحہ اس لڑکی میں برق دوڑا گیا، اور اس سے پہلے وہ اس چال باز شخص کی جانب مڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتی، شایان نے اس کے ہاتھ کو نہ صرف بروقت عین اپنے چہرے کے قریب پکڑا، بلکہ ایک ہی جھٹکے کے سنگ اس کی کلائی مروڑتے اس کا وہی بازو امراحہ کی پشت پر لے جا کر لاک کیا۔ وہ جتنی بھی طاقتور ہو جاتی، شایان کے برابر کبھی نہ پہنچ سکتی۔ مجھے زبردستی آپ سے کسی قسم کا رشتہ بنانے کا ہرگز کوئی شوق نہیں، مگر آپ کا میرے ساتھ گزرا ہر لمحہ آپ کے لیے مشکل بنے گا، کیونکہ آپ خوبصورت، ذہین، معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت حساس ہیں، جو مجھے بہت جلد کرویدہ کرے گا۔ مجھے اپنے بابا کا خفیہ ٹھکانہ بتا دیں، آپ کو اسی وقت اس رشتے اور اس محل سے رہائی مل جائے گی۔ کسی کے معنی خیز لہجے کی گرج پہلی بار امراحہ کے وجود کو کپکپاہٹ بخش رہی تھی، اور جس طرح وہ اس کے خوبصورت بالوں میں انگلیاں پھیرے، اس کی دہکتی گال کو چومتی لٹ کو امراحہ کے کان کے پیچھے اٹکائے، اس کی سنہری بے باک آنکھوں میں جھانک کر جس سے بولا، وہ امراحہ کو بہت بری طرح دہلا گیا۔ مر کر بھی نہیں بتاؤں گی، خبیث انسان، تم ترستے ہی مرو گے۔ چھوڑو مجھے، ورنہ تم کو آج ہی سوتے میں مار دوں گی۔
وہ اس کی کسی دھمکی سے باز نہ آئی، بلکہ تضحیق کرتا اس کا انداز شایان کو بہت ناگوار گزرا، مگر وہ پھر بھی زہریلا مسکرایا، کیونکہ اسے سوتا دیکھنے کی اس پیاری لڑکی کی خواہش کم از کم اس زندگی میں تو کبھی پوری نہ ہو سکتی تھی۔ وہ اسے اگلے ہی لمحے سنگین قربت سے آزاد کرتا واپس اس کے کسی ظالم تیور کی پرواہ کیے بنا ذرا جھکا اور امراحہ کا ہاتھ تھامے استحقاق کے سنگ وہ اسے لیے بیڈ روم اور پھر آفس روم سے باہر نکلا۔ ڈائننگ ہال میں آ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ڈائننگ چیئر کو گھسیٹ کر پیچھے کیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مارے بندے امراحہ بیٹھ گئی۔ ابھی اس کے حواس اس کی پہلی حرکت سے ہی قابو میں نہیں آئے تھے، اسی لیے بلا سوچے سمجھے وہ اس کی بات مان گئی۔ شایان زیر لب مسکرایا۔ ان کے بیٹھتے ہی بٹلرز نے ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے چن دیے۔ ان کی اشتہا انگیز خوشبو سے صبح سے بھولی امراحہ کے پیٹ میں بھی درد شروع ہو گئی، لیکن وہ پہلے شایان کے ایک چمچ کھانے کا انتظار کرتی رہی۔ شایان نے پہلے اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالا، پھر اپنے لیے۔ جب پہلا بائٹ اس نے اپنے منہ میں رکھا تو ہی امراحہ نے اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں سے کھانا شروع کیا۔ شایان نے اس کی حرکت کو حیرت سے نوٹ کیا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ کھانے کے بعد وہ اسے واپس کمرے میں چھوڑنے آنے کے بعد اسے سکون سے سونے اور اپنے ضروری کام کا بتانے خود کہیں چلا گیا۔ امراحہ نے اس کے جانے کے بعد تسلی سے کمرہ لاک کیا اور اپنا موبائل فون ڈھونڈنے لگی، جو اغوا کے دوران ہی اس نے اس سے چھینا تھا۔ موبائل یہاں ہوتا تو ملتا۔ تھک ہار کر وہیں صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اتنے خوف میں نیند اسے خاک آنی تھی، تبھی رونے کا شغل پورا کرنے لگی۔ شایان پوری رات نہیں آیا اور وہ ساری رات وقفے وقفے سے روتی اپنے بابا کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتی رہی۔ جیسے بھی تھے تو اس کے بابا ہی، گو ہمیشہ انہوں نے اسے نگلیکٹ کیا تھا، اور امراحہ کو خود بھی معلوم تھا کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، لیکن زندگی میں واحد خونی رشتہ ہونے کا حوصلہ ہی اور ہوتا ہے۔ شایان جو سمجھ رہا تھا کہ امراحہ اس کے والد کی خفیہ جگہ کے بارے میں علم ہوگا، تو ایسا نہیں تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ پاکستان میں ہیں بھی یا نہیں۔ مجھے کس طرح یہاں سے نکلنا ہوگا، پر کیسے؟ وہ اضطرابی انداز میں بیڈ روم میں چکر کاٹتی، ایک ہاتھ کمر پر جبکہ دوسرے ہاتھ کے ناخن چھپائے بہت نروس تھی، اور اسی لمحے ماسک چہرے سے آفس روم میں ہٹا کر رکھتا وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر آیا، تو وہ جو بہت بے قراری سے چکر کاٹ رہی تھی اسے آتا دیکھ کر آگ بگولا ہوئی۔ جبکہ وہ اپنے ناخن کھاتی شایان خان کو خاصی کیوٹ لگی۔ تبھی جناب کی آنکھیں مسکرائیں۔ یہ سب دکھاوا کس لیے؟ تم آخر کتنے چہرے رکھتے ہو درندے؟ جب تم نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے تو اس سب کی کیا تک بندی ہے؟ دیکھو شایان خان، تم نے بہت غلط لڑکی سے پنگا لیا ہے۔ تمہارے گھر والے بھی تمہاری اصلیت سے ناواقف ہیں۔ سوچو، اگر ان سب کو میں تمہاری اصلیت بتا دوں تو برباد ہو جاؤ گے۔ مجھے چھوڑ دو اور خود پولیس کے حوالے کر دو، ذلت سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر میں نے اپنے طریقے سے تم سے انتقام لیا تو تمہیں تمہارے لیے بھی عبرت بنا دوں گی، وہ غصے سے بولی۔ اس کے اتنے بڑے بڑے الفاظ سن کر وہ مسکراتا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا کانفیڈنس یہ لڑکی لائی کہاں سے ہے، یہ جانتے ہوئے کہ سامنے اس سے 1000 درجے طاقتور انسان ہے، تب بھی بے خوف ہو کر دھمکیاں دے رہی تھی۔ وہ غیر ارادہ ہی اس کی طرف بڑھا تو وہ جو غصے میں تھی، غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا محسوس کیے اس کے اپنی طرف بڑھنے کو بھاپ کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ چہرے پر گھبراہٹ صاف آیا تھی۔ آپ ایسا کچھ نہ کریں گی، نہ کر پائیں گی۔ مجھے عبرتناک سزا دینے والے بڑے آئے اور بڑے گئے، کیا آپ جیسی نازک سے ڈروں گا؟ اب دھمکیاں دینا بند کریں اور مدعے پر آئیں۔ جب صاف صاف آپ کو یہاں سے جانے کی راہ دکھا چکا ہوں تو بار بار کی یہ بحث مجھے بہت غصہ دلائے گی۔ اس کے چہرے پر صاف صاف نرمی تھی، پر الفاظ خنجر کی طرح سخت تھے۔ وہ توقف کو رکا اور آہستگی سے امراحہ کے بازو اپنے ہاتھ میں پکڑے اپنی اور کھینچا۔ رہی بات اس اہتمام کی، تو جتنی ضدی آپ مجھے لگی ہیں، 1 مہینہ تو ساتھ کا مل ہی جائے گا لڑتے لڑتے، اور اس عرصے میں آپ کو مجھ سے پیار بھی ہو جائے گا۔ پھر دونوں ہنسی خوشی رہیں گے، اور اگر تم مجھے اپنے بابا کے خفیہ فارم ہاؤس کا بتا دو تو پرانا عشق کروں گا تم سے۔ نہ جانے اس شخص کے نیم لہجے میں بھی ایسا کیا تھا کہ امراحہ ایک لمحے تھم جاتی۔ جب اس کے الفاظ کڑوے ہوتے تو وہ ماہر لہجہ میٹھا کر لیتا، اور جب اس کا لہجہ کڑوا ہوتا تو اس کے الفاظ شیریں ہو جاتے، اور یوں سامنے والا اس ماہر کے جھانسے میں ایک لمحے خود کو بھول جاتا۔ تم کتنے بد دماغ ہو، مجھے نہیں رہنا یہاں قید ہو کر، دم گھٹ رہا ہے، ویسے بھی میں ایلیکس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس بار وہ اس کے جانب سے رخ پھیرے اپنے بازو چھڑوائے واپس چیخی، جبکہ ایلیکس کا سن کر شایان کو حیرت نے گھیرا۔ ایلیکس، اب یہ کون ہے؟ صوفے پر نوابی انداز سے ٹک کر خاصے متکبر اور بیزار لہجے میں امراحہ
کو آنکھوں میں شدت سے مرکوز کیے پوچھا گیا، جس پر امراحہ نے مڑ کر اسے سرد مہر نظروں میں لیا، جو یہاں ایسے آ کر بیٹھا تھا جیسے وہ کوئی تقریر کرنے لگی ہو۔ میرا سب کچھ، مجھے پلیز گھر جانے دو، مجھے اپنے کچھ اہم چیزیں چاہیے، اور اگر ایلکس کو میں 10 گھنٹوں سے زیادہ نہ دکھائی دوں تو وہ رونے لگے گی۔ امراحہ اس ایلکس کے لیے یوں صدمے سے نڈھال ہو رہی تھی کہ اب کی بار خود شایان کو تشویش نے گھیرا۔ کیا آپ کی چھوٹی بہن بھی ہے؟ شایان کے حیرت سے کیے سوال پر امراحہ کا سارا غصہ جھاگ اور خفگی کہیں دور جا مفقود ہوئی۔ دل یہی کیا بیٹھ کا تکیہ اٹھائے اس باولے کے سر میں دے مارے۔ تبھی امراحہ نے ہاتھوں کو پنجے کی شکل میں بنائے غرا کر اسے اس ایلکس کی صنف بتائی، جبکہ وہ لڑکی بلی کی طرح تو نہیں، شیرنی کی طرح ضرور غرائی، اور شایان کو واقعی ایک لمحہ تشویش ہوئی کہ کہیں یہ سرپھری واقعی خونخوار شیرنی ہی تو نہیں پالے بیٹھی۔ دھاڑ کچھ زیادہ ہو گئی ہے، آپ جیسی صرف بلی ہی پال سکتی ہے۔ دھاڑ البتہ آپ نے مسز لائن والی مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کانفیڈنس بہت پسند آیا مجھے۔ وہ بالکل سنجیدہ نہ تھا، جبکہ امراحہ نے بھی بڑی مشکل سے مسکراہٹ روکی، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ یہ شخص ذرا بھی فلیٹ ہو۔ وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ یاد دلانے والی تھی کہ وہ اس کو اغوا کر کے لایا ہے، جبکہ جس طرح سے وہ اس کا خیال کر رہا تھا، وہ حساسیت اور محبت اس نے زندگی میں اپنے لیے پہلی دفعہ محسوس کی تھی۔ دیکھو، پھینک کر مجھے غصہ مت دلاؤ، مجھے اپنے کچھ میڈیسن بھی چاہیے، پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ۔ وہ ملتجی ہوئی۔ میڈیسنس؟ کس چیز کی میڈیسنس؟ اس نے بس فکر کے طور پر پوچھا، اور وہ جیسے اسے بتا ہی دیتی۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ بلا کی حقارت اور غرور لیے ٹک کر جواب آیا، جبکہ وہ اسے کے روبرو غصہ کرنے سے پرہیز ہی برت رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لائے اپنے کمرے کی چابی، میں آپ کی بلی اور میڈیسن منگوا لوں گا، لیکن آپ کو تب تک اس کمرے کی قید سہنی ہوگی جب تک مجھے آپ پر اعتبار نہیں آ جاتا اور آپ اپنے سفکانہ اداروں سے پیچھے نہیں ہٹ جاتی۔ ایک تو یہ آدمی دماغ بہت پکاتا تھا، کیا بغل میں دے رکھی ہے؟ مطلب کچھ بھی، تمہارے آدمیوں نے جو بیگ چھینا اسی میں ہے، اور خبردار جو تم نے اسے بلی کہا، ایلکس ہے وہ، اور خبردار اگر تم نے میری میڈیسن باکس کو کھولنے کی کوشش کی، میں تمہاری کسی پرسنل میں نہیں گھسی تو تم بھی مت گھسنا۔ دشمنی اپنی جگہ، یہ دھوکے کا رشتہ اپنی جگہ، مگر میری ذاتیات میں اپنی 1 انچ ٹانگ بھی گھسائی تو میں تمہارا یہ ناک سجھا کر پکوڑا بنا دوں گی۔ اپنے معیار اور عزت نفس پر وہ مر کر بھی سمجھوتا نہ کر سکتی تھی۔ اس کے تمام جملے شایان کا سارا غصہ اتار گئے، الٹا وہ اتنی منہ پھٹ ہو کر بھی چند گھنٹوں کے ساتھ ہی شایان خان کے دل کو چھونے کی کوشش میں تھی، اور یہ تو امراحہ نے بھی محسوس کیا۔ وہ اپنی مسکراہٹ کسی قیمتی خزانے کی طرح چھپا کر رکھتا، لیکن امراحہ پر تو اس نے بارہا یہ خزانہ لٹایا تھا۔ کچھ لمحے ان کے بیچ معنی خیز سی خاموشی کے حائل ہوئے۔ یہ ایسے لمحے تھے جب امراحہ اسے اپنے بابا کے دشمن سمجھنا بھول گئی، اور شایان اسے ایک مجرم، ہاں مجرم، کیونکہ اس نے جرم کیا تھا اپنے باپ کے غیر قانونی کاموں کو چھپانے کا۔ میں تو بلی ہی کہوں گا، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لیجیے گا، شام تک آپ کا ایلکس نامہ ساز و سامان آپ تک پہنچ جائے گا۔ اب شرافت سے قید رہیے گا۔ اگر آپ نے شریف بن کر دکھا دیا تو کل سے اس کمرے کی قید آپ پر ختم، اور صرف محل کی قید برقرار رہے گی، لیکن اگر آپ نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو دوبارہ سے نہ صرف آپ اس کمرے میں قید کر دی جائیں گی، بلکہ ایک اضافی قید سزا کے طور پر ملے گی، جو ہمارے بیچ کے رشتے کا تقاضا ہے۔ آپ کافی سمجھدار ہیں، امید ہے سمجھ گئی ہوں گی۔ شام کو ملوں گا آپ سے، بائے۔ اپنے مضبوط لہجے اور ڈگمگاتی نظریں جو امراحہ کے بھرے بھرے خوبصورت ہونٹوں کو فوکس کیے دل تک عجیب لایانی خواہشات اتار رہی تھیں، انہیں سنبھالتا وہ بڑے صاف لفظوں میں امراحہ پر کہہ ڈائے۔ نہ صرف اس کی نظروں سے اوجھل ہوا، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمرے سے نکلا اور لاک کیے آفس روم سے بھی نکل گیا۔ ابراہیم کا معاملہ وہ جلد از جلد سلجھانا چاہتا تھا، جبکہ اس کمرے کی قید سے نکلنے کے لیے امراحہ کو شام تک شرافت دکھانی ہی تھی، کیونکہ وہ سوچ چکی تھی کہ کل جب اس کمرے کی قید ختم ہوگی تو وہ اپنے اوپر حاوی ساری اسیری کیسے ختم کرے گی۔ اب شام تک اسے بونگی موویز ہی دیکھ کر وقت گزارنا تھا، اور یہ دن امراحہ کے لیے اپنی زندگی کا سب سے برا ترین دن بننے والا تھا۔ شام کو ایک ملازمہ اسے اس کی میڈیسن باکس اور ایلکس اس کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ ایلکس نے امراحہ کو دیکھتے ہی خوشی سے چھلانگ لگائی اور اس کی گود میں آ بیٹھا۔ امراحہ نے بھی اس کے گال سے اپنا گال مس کیے اس سے پیار کی۔ شایان خود بھی بھپری موج بنا بیڈ روم کی طرف گیا، اور اندر کا منظر دیکھ کر شایان کا حلق کڑوا ہو گیا۔ جو حق اس کے ہیں وہ کسی فراغ دلی سے ایک بلی کو سونپ رہی تھی، خاص کر اس کا ایلکس کے منہ سے منہ جوڑے پیار کرنا۔ شایان کے تن من میں شرارے دوڑا گیا۔ اس کا بس نہ چلا اپنے حق پر ڈاکہ مارتی اس بلی کا یہیں گلا دبا دے۔
بیوقوف لڑکی، کیسے چاٹ رہی ہو بلی کو، پھینکو اسے۔ وہ اس کے اور ایلیکس کے حدوں سے بڑھتے مزید لاڈ برداشت نہ کرتا جب اس پر دھاڑا تو امراہ نے سلگتی مسکراتی نظر اس پھنکارتے جن پر ڈالی اور اس بار جان بوجھ کر ایلیکس کے گال کو اپنے گال سے پیار سے سہلایا۔ خبردار جو اسے بلی کہا تم نے، اور میں اسے بہت پیار کرتی ہوں اور ہمارا لاڈ ہے۔ تم سے دیکھا نہیں جا رہا تو تشریف کا ٹوکرا کہیں اور لے جاؤ۔ اپنی سلگتی آنکھوں سے وہ شایان کو دیکھتی استہزائیہ ہنسی، جبکہ بنا اس کی سنتا وہ اس کی طرف بڑھا اور اس نے امراہ سے وہ بلی چھینی اور کمرے سے نکلا۔ امراہ کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ شایان کے پیچھے ہی وہ باہر آفس روم تک چیختی آئی، تکلیف کیا ہے تمہیں میرے ایلیکس، واپس کرو مجھے۔ اس کی شرٹ کو پشت سے دوڑ کر جکڑتی وہ اسے روکتی چیختی، مگر شایان نے ایک ہی سرد گھوری سے نوازتے امراہ کی آواز اس کے حلق میں دھسا دی۔ آپ کا اب صرف میں ہوں، خاموش رہیں۔ جلن کی حد میں وہ پھنکارا اور اسی لیے باہر گیا اور بلی کو اپنے آدمی کے حوالے کیا۔ امراہ کا بس نہ چلا، وہ اس ننھی جان پر ظلم کرتے انسان کو پھانسی لگا دیتی۔ اسے لے جاؤ، دوبارہ یہ محل کے اندر نظر نہ آئے، اس کے رہنے کا باہر لان میں انتظام کرو۔ اپنے آدمی کو ناگواری سے ہدایت کیے وہ پلٹا اور خونخوار نظر پیچھے ہی لپک آتی صدمے سے عادی ہوتی امراہ پر ڈالتا۔ وہ اسے کلائی سے پکڑے واپس کمرے میں لایا۔ ملازمین نے بھی یہ ڈرامہ کچن سے آنکھیں نکالے دیکھا، جبکہ وہ جو اسے کلائی سے تھامے واپس اندر لا چکا تھا واپس اس کے روبرو جھٹکے سے جما دی گئی۔ تم بہت ہی ظالم ہو، ایک معصوم بلی پر اتنا ظلم کیا۔ کیا تمہیں ڈنگ مار رہی تھی؟ وہ کیسے پھکوا دیا اس بیچاری کو لان میں۔ مجھے میری ایلیکس لا کر دو، سمجھے؟ بنا شایان کی نظروں کی حدت سے ڈرے وہ اس کا ہاتھ چھڑواتی باہر کو لپکنے کی کوشش میں تھی اور اس کی یہ پھنکارتی چیخیں شایان کا دماغ سن کر رہی تھیں، اور اس وقت شایان کو اس لڑکی سے بھی بلی کی منفرد خوشبو آ کر بدمزہ کر گئی اور اپنا ہاتھ اس نے امراہ کے بازو زور سے دبوچے ہوئے تھے تر ہوتی محسوس ہوئی۔ آج اسے ابراہیم کے آدمی کے ساتھ مٹ بھیڑ میں کلائی پر خنجر کا زخم لگا تھا، جسے اس نے ابتدائی طبی امداد کے بعد اگنور کر دیا تھا، مگر اب جھٹکا لگنے سے شاید کوئی اسٹچ کھل گیا تھا اور اب خون بہہ رہا تھا۔ بلی کمرے میں نہیں رہے گی، شایان نے سختی سے کہا۔ تم جیسا جانور بھی تو رہ رہا ہے، ایک معصوم بلی سے کیا ہوگا؟ مجھے نہیں رہنا اس کے بغیر، تم بہت برے ہو۔ کون اتنی پیاری بلی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں مجھے چھوڑ دو، میری ایلیکس رو رہی ہوگی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک بلی کے لیے اسے دھکے دیتی چیخ رہی تھی اور شایان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہنسے یا اس پر غصہ کرے، اور چیخ چیخ کر اس لڑکی نے اپنا چہرہ تک سرخ کر لیا۔ امراہ پلیز کام ڈاؤن، اسے لان میں اچھا سا گھر ملے گا، چیخنا بند کریں، آئیں یہاں۔ اس لڑکی کا واویلا تحمل سے برداشت کرتا وہ اسے یوں ہی پکڑے واپس کمرے میں لایا تو امراہ نے جب اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی اس کی کلائی پر دانت گاڑنے چاہے تو وہ وہاں ہوتی بلیڈنگ دیکھ کر سارا چیخنا بھول گئی، اور خود شایان نے ایک دم اس کی مزاحمت ترک کرنے پر حیرت سے چہرہ موڑا تو وہ اپنا ہاتھ شایان کے بازو سے جوڑ کر اس زخم کو دیکھنے کی کوشش میں تھی۔ غضبناک مسکراہٹ نے شایان کے چہرے کی خوبصورتی بڑھائی۔ اتنا تو اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ امراہ بہت ہی معصوم اور حساس ہے، کسی کی بھی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے لیے اس کی فکر محسوس کیے شایان کی آنکھیں چمکی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا منحوس؟ وہ صدمے کی سی کیفیت میں اس کو دیکھتے بولی، جو اس کے منحوس کہنے پر زبان پر کڑواہٹ گھلتی محسوس کرتا جبڑے بیچ گیا، اور ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے ہزار میں لیے اپنے وہی بازو سختی سے امراہ کی کمر کے گرد حائل کی، اور وہ جو اس کے سیدھے سے جواب کی امید میں تھی اس درجہ صفاق شکنجے میں پھنسنے پر اس کے حلق سے دبی دبی سی چیخ نکل آئی۔ منحوس کہنا بند کریں گی یا نہیں؟ اس کے قربت سے جامد ہوتے حواسوں پر نگاہ کیے وہ کاٹدار لہجے میں بولا، جس پر وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹائے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہی، مگر وہ اس کی مزاحمت پر اس ہاتھ کو پہلے سے زیادہ مزید جگڑتا رہا، یہاں تک کہ دونوں کے چہروں کے بیچ فاصلہ خطرناک نزدیکی میں بدلا۔ امراہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو دل نے بے اختیار اتنا تو اعتراف ضرور کیا کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین آنکھوں میں بنا سوچے شمار ہوتی ہوں گی۔ پھر تمام تر اعتماد کی جس طرح وہ اس کی دسترس میں جکڑی تھی، منحوس تو کیا کوئی ایسا لفظ ذہن میں نہ آیا کہ وہ مزید غراتی۔ جب تم ہو تو یہی کہوں گی نا، چھوڑو مجھے، اپنے بازو دیکھو، کچھ ہوا ہے؟ لہجہ ذرا نرم کرتی وہ ہنوز غسیلے انداز میں نظریں چراتی بولی تو شایان کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ اتری، اس کی آنکھوں میں بے اختیار خمار اترا۔ دل چاہا اس لڑکی کے گداز گال کو چوم لے، مگر پھر اس کا ایلیکس کے ساتھ چپکنا یاد آنے پر وہ یوں اسے آزاد کیے دور ہوا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو جائے۔ چینج کریں اور اپنے یہ ہاتھ اور چہرہ بھی واش کریں، بلکہ پوری نہائیں، اس کا ٹچ مٹائیں فوراً۔ اس سے الٹے جواب کی امراہ کو تو ہرگز امید نہ تھی۔ تبھی اس نے شایان کو جلتی آنکھوں سے دیکھا
मैं क्यों चेंज करूं? बाहर से तो तुम आए हो मेंटल, और वो मेरी एलेक्स है, कोई अछूत नहीं। फूले गालों के संग वो शयान को आंखें निकालती इस पर भी बिगड़ी, जबकि वो उसे तफसील से समझाने के बजाय पकड़कर सीधा वॉशरूम की तरफ लिए बढ़ा, और शयान की इस जुर्रत अमराह के हवास गायब कर गई। कि क्या कर रहे हो तुम? इसके कुछ कर गुजरने की तेवर भापती इस बार वो खौफजदा हुई, क्योंकि वो उसे ना सिर्फ अपने साथ वॉशरूम में लाया बल्कि शावर तले खड़ा करवाए खुद पर, और उस पर साथ शावर खोल दिया, जिस पर पानी की ठंडी बूंदों की बौछार जिस तरह दोनों को कपड़ों समेत चंद लम्हों में भिगो गई, वैसे ही शयान की उसे फ़ौरन हिसार लेने की जानलेवा हरकत अमराह के दिल को कपकपा गई है। बेख्तियार अमराह के हाथ शयान की शर्ट को मुट्ठी में जकेड़ते इसके सीने से जुड़े भीगे बेताब सांसों ने एक दूसरे के होंठों को शिद्दत से छुआ। वो हुवन्नक बनी इसके पल पल भीगते चेहरे को भीगी पलकों से देखती, इसके वारफ्ता खुमार आलूद निगाहों के जानलेवा अंदाज और होंठों के पेश रफ्त करते इरादे भांपते परे धकेल कर पीछे हटती। पैर स्लिप होने पर शयान ने इसको वापस कमर में बाजू हाइल किए थामा, जिसके बाइस वो गिरने से तो बच गई, मगर इस शख्स के करीब आने बिना मोहलत दिए इन नरम भीगे होंठों से पहली गदास मुलाकात की। शयान के इस टच ने अमराह के पूरे वजूद को बर्फ़ की सिल में दफन किया। महज एक बेखुदी का लम्हा दोनों के दिल जान और होश सलब कर बैठा। ये क्या था शयान? अपने आप को इसके शिद्दत भरे हज़ार में महसूस किए अमराह की कांपती आवाज़ इस शख्स को सरूर बख्श गई। शावर ऑफ करता वो इसके गर्दन से चिपक जाते बाल खुमारी के संग हाथ बढ़ाकर इसकी भीगी गर्दन से अलग करता मुस्कुराया, तो एक बर्क सी अमराह को अपने पूरे वजूद में दौड़ती महसूस हुई। फिर जिस पोजीशन में वो एक दूसरे के करीब यूं बदहवास खड़े थे, वो लम्हा कुछ भी करवा सकता था। ये आप पर से इस एलेक्स के गंदे टच हटाने का थोड़ा मॉडर्न तरीका था। क्या तुम साइको हो? मतलब ऐसा कौन करता है? वो इसकी सुर्ख होती आंखों में देखती बाकायदा चिढ़कर चीखी, मगर कमर पर इस शख्स के रेंगते हाथ का लम्स जब हदे अबूर करता महसूस हुआ तो वो वापस हिम्मत लगाती उसे परे धकेलती 2 कदम पीछे हट गई, मगर फिर इसकी नज़र जिच करती इसकी मुस्कुराहट से होती शयान के बाजू तक गई तो वो गीला हो चुका था, यानी वो ख़ुद भी अब बहुत तकलीफ़ में था। जब तक आप मेरी हैं, आपका साया भी आपसे एक मुनासिब हद तक की दूरी पर रहना चाहिए अमराह, और मैं दोबारा ये बात हरगिज़ ज़बान से नहीं समझाऊंगा। अपनी मलकियत के लिए बहुत जुनूनी हूँ, अब बाहर जाएं। एक तो वो मनमानी की अमराह को यहाँ लाया और अब एटीट्यूड दिखाए जिस तरह उस पर अपनी मोहर चिपकाता उसे बाहर भेज रहा था। अमराह ने जिस मुश्किल से अपना गुस्सा रोका ये वही जानती थी। पैर पटक कर वो भीगी हालत में ही वॉशरूम से निकली। दिल यही किया यहाँ बैठकर रोए, मगर जब नज़र बेख्तियार ड्रेसिंग के आईने में गई तो अपने रानाई बिखेरते भीगे वजूद को देखकर इसका चेहरा सुर्ख हो गया। बेशरम इंसान ऐसे बेतकल्लुफ़ हो रहा है जैसे इसकी महबूबा हूँ। या अल्लाह, मैं किस मुश्किल में फंस गई हूँ। ये तो मुझे अपनी इन्हीं हरकतों से मार देगा। खफ तो शर्म के बाइस वो बड़बड़ाती हुई वार्डरोब के समत बढ़ी और चेंज करने के लिए ड्रेस निकालती चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ी। ड्रेस चेंज किए वो जब बाहर आई तो शावर से गुजरते पानी से उसे एहसास हुआ कि वो नहा रहा है। वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो वाकई शयान खान की महबूबा है। वो अपने बाप के एक तरह से कातिल इब्राहिम को पकड़ने के लिए जब इस मिशन पर काम करने लगा तब इसकी नज़र अमराह पर पड़ी थी। काफ़ी अरसा इसने उससे दूर से जांचा था। जानवरों की तकलीफ़ पर भी रो देने वाली अमराह इसके दिल में घर कर गई थी। फिर वो इसका ड्राइवर बना। इसकी मासूम आँखें और मासूम व हसास सा लहजा शयान खान के लिए ज़रूरी सा हो गया था। कुदरत ने इसके दिल पर कारी वार किया था कि दुश्मन की बेटी ही इसके दिल का गुलाब बन गई थी। इस पूरी दुनिया में वाहिद अमराह इब्राहिम ही थी जिसके लिए वो जान देने और लेने से भी दरेग नहीं करने वाला था। इसकी मोहब्बत आंखों से टपकती थी, लेकिन अमराह नादान अभी समझ नहीं पाती थी। मुँह ही मुँह में उसे कोसती वो ड्रेसिंग के पास आई और अपने बालों को टॉवल से खुश्क किए, ब्रश किया, फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाए, हल्के पिंक शेड का लिप ग्लॉस लगाते अमराह के हाथ तब कांपे जब उसे शयान की वो बेखुद नज़रें याद आई और वो टच फिर से इस लड़की के वजूद से जान निकाल गया। खौफ की मारे लिप ग्लॉस हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरा तो वो इस पर भी झंझलाई। चेहरा ना जाने क्यों अनार हुए जा रहा था। उसे बस शयान की वो आँखें याद आ रही थीं, बदहवास कर रही थीं। अगर वो उसे ना रोकती तो वो कुछ भी कर देता, और यही सोचते अमराह के जिस्म से सर्द लहरें उठ रही थीं। लगभग 10 मिनट बाद नवाब साहब नहाकर ताज़ा दम हुए। अपने कसरती वजूद की रानाइयाँ वेस्ट और ट्राउज़र में भरपूर दबाते हुए लापरवाही के संग गीले बाल रगड़ते बाहर निकले तो अमराह गैर इरादा मुड़ी तो नज़रें इसकी मोटी ताज़े जमशुदा बाजुओं पर गई तो खौफ के मारे इसने थूक निकला। यह आदमी तो इसकी सोच से ज़्यादा ताकतवर था। अमराह की नज़र इस पर थी और वो ये अच्छे से जानता था। तभी जनाब ने कबर्ड की तरफ कदम बढ़ाए, टी शर्ट निकाले पहनी, और तब तक अमराह भी इस पर से तवज्जो हटाकर अपने बालों को बेवजह ब्रश फेरने में मसरूफ़
مصروف ہو چکی تھی۔ شایان نے قدم اس کی طرف بڑھائے تو امراحہ کے ہاتھ کی پکڑ برش پر خود ہی مضبوط ہوئی، کیونکہ وہ یہ سوچ چکی تھی اب اگر وہ قریب آیا تو یہی برش اس کے منہ پر دے مارے گی۔ ایسے ہی آئینے میں سے ہی اس کی نظر اس پٹی شدہ زخم پر گئی جو خون بہنے سے لال ہو رہا تھا۔ امراحہ کے دل کو کچھ ہوا، وہ کس قدر لاپرواہی سے اپنے زخم کو خراب کر رہا تھا، یہ سوچ کر ہی اسے تکلیف ہوئی۔ پلیز اپنی پٹی کر لو۔ برش ٹیبل پر رکھتی، اس کا بازو اپنے نر ہاتھوں میں پکڑتی، وہ نرمی سے بولی، تم کر دو نا پلیز، بہت درد ہو رہا ہے۔ شایان نے جان بوجھ کر لہجہ معصوم سا بنایا، اسے معلوم تھا مسز ایسے ہی اس کے جھانسے میں آئیں گی۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس تکلیف سے بولی کہ ایک دفعہ تو شایان کے دل نے شایان پر لعنت بھیجی کہ کیسے وہ معصوم کے دل سے کھیل رہا ہے۔ یک لفظی جواب دیے وہ ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتا صوفے پر جا بیٹھا۔ دل عجیب بے شرم سا ہوتا امراحہ سے اپنی خدمت کروانا چاہ رہا تھا۔ شایان نے مسکینیت طاری کیے آنکھیں امراحہ پر ہی رکھی کہ آیا وہ اب کیا کرتی ہے۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ امراحہ اس کا زخم دیکھتی ہی دل کے ہاتھوں عاجز آتی بولی، لاسٹ ڈرار میں۔ اسے دراز کھولتا دیکھ وہ آنکھیں موندے زیر لب مسکرایا۔ امراحہ نے اس کے کسرتی بازو کو اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھنا چاہا، مگر اتنے وزنی بازو اس کی نازک سے ہاتھ میں آئے ہی نہیں۔ شایان اس کا روئی جیسا لمس محسوس کرتا خود ہی اس کے لیے آسانی کر گیا۔ امراحہ نے انتہائی نرمی اور عمدگی سے اس کی پٹی کی۔ اس دوران شایان کی نظریں اس کے چہرے کا ہی طواف کرتی رہیں۔ یہ چہرہ کتنا اپنا سا لگتا ہے، اسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی تو میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گا۔ اسے دیکھتے وہ یہی سوچ رہا تھا، اور یہ آگاہی کہ وہ اس کا پورا جہاں ہے اور اس کے اتنے قریب ہے اسے سرور بخش رہی تھی۔ امراحہ پٹی کر کے ہٹنے لگی تو شایان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا۔ امراحہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے اپنا فون جیب سے نکال کر امراحہ کے ہاتھ پر رکھا۔ اپنے بابا سے بات کر لو، نمبر اس میں سیو ہے۔ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے اجازت دے گیا۔ جانتا بھی تھا کہ اگر ابراہیم کو ذرا سا بھی اس کی لوکیشن کا شک ہو گیا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن امراحہ کی معصومیت و محبت میں وہ جانتے بوجھتے اس بات کو نظر انداز کر گیا۔ امراحہ نے تشکر کے احساس سے اسے دیکھا اور فون ڈائل کیا تو شایان اسے پرائیویسی دینے کے چکر میں خود کمرے سے باہر نکلنے کے لیے صوفے سے اٹھا۔ جب دوسری طرف سے اپنے نام کی پکار سنتا وہیں رک گیا۔ شایان خان، تمہیں کیا لگا تم میری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لو گے تو میں کام دھندہ چھوڑ کر دیوداس بن جاؤں گا؟ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، اور میرے لیے میری دولت سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں، اور پھر میں اس کی پرواہ تب کروں جب میری جائیداد کا وارث کوئی نہ ہو۔ میری دوسری بیوی سے میرے 2 بیٹے میری جائیداد کے رکھوالے ہیں، تو امراحہ سے بلیک میل تو تم مجھے کروا ہی نہیں سکتے، اور یوں کرو اس سے نکاح کر لو، میری ایک پریشانی ویسے ہی دور ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ سنتی امراحہ وہی جم گئی۔ یہ کیسا انکشاف ہوا تھا؟ شایان اس کی حالت دیکھتا جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لیتا اپنے کان سے لگا گیا۔ ابراہیم ذلیل انسان، شایان دھاڑا، تم نہیں چاہتے کہ تمہارا انجام بھی تمہارے باپ جیسا ہو تو آئندہ میری راہ میں مت آنا۔ جیسے اس ناقص کر کے اس دنیا سے بھیجا تھا تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ دھمکی دیتا وہ فون کاٹ گیا۔ شایان نے غصے سے فون دیوار کے ساتھ دے مارا، لیکن ساتھ بیٹھی امراحہ کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وہ اس کی حالت سمجھتا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتا اسے اپنے حصار میں لپیٹ گیا۔ امراحہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور پھر دوسرا، اس کے بعد کئی اور۔ یہ شایان کے دل کا کرب بیٹھا گئی۔ آئی ایم سوری، امراحہ نے تھوڑی دیر بعد روتے ہوئے بولا، اور شایان تو اس کے یہ جملے بولنے پر ہی ساخت ہو گیا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو میری جان؟ آئی ایم سوری، اسے شدت سے خود میں بھیجتا وہ اس کی تکلیف کم کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ میرے بابا، تمہارے بابا کے، اس سے زیادہ وہ بول نہیں پائی۔ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے امراحہ، اور تمہارا تمہارے ساتھ۔ تمہیں اپنے پاس لانے کا مقصد کبھی بھی انتقام نہیں تھا۔ آئی لو یو، آئی ریئلی ڈو۔ آج سے نہیں، 4 سال سے، تم تب سے میرے دل کی مکین ہو۔ چاہے تو تم ابراہیم کی بیٹی ہو کر میرے دل کی روشنی ہو۔ پلیز اس گرل کو کبھی خود پر حاوی نہ ہونے دینا۔ محبت سے اس کے آنسو پوچھتا وہ اس کا ماتھا چومتا، عقیدت سے بولتا۔ امراحہ کو پرسکون کر گیا۔ اس انکشاف پر آنکھیں پھیلائے وہ اسے دیکھنے لگی، اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانگی دیکھتا وہ ہلکا سا مسکراتا اس کی آنکھیں چوم گیا، پھر آہستہ آہستہ خود پر بیتی ساری روادات سنا گیا جس پر امراحہ بار بار روئی۔ اپنے باپ کے سامنے بے وقتی وہ پہلے ہی جانتی تھی، مگر اس بات پر وہ مزید بوجھل ہوئی، لیکن محبت سے سمیٹتا شایان اسے جلد ہی سنبھال گیا۔ شایان نے خود بدلہ لینے کے بجائے سارے ثبوت ابراہیم کے خلاف پولیس کو دے دیے۔ اب وہ معاملہ عدالت دیکھ رہی تھی، اور شایان اس معاملے سے خود ہی بری'الذمہ ہو گیا۔ اب اس کا واحد مقصد امراحہ شایان خان کو خوش رکھنا تھا، جو جتنی معصوم تھی شایان کے معاملے میں اسے اچھا خاصا تنگ کر دیتی تھی۔ آج وہ اسے لیے اپنے آبائی گاؤں لایا تھا۔
جہاں سب لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ وہ اس گاؤں کی فلاح کے لیے اچھے خاصے کام کرتا رہتا تھا۔ امراحہ یہ سب حیرت سے دیکھتی رہی۔ یہ سب تمہیں اتنا سر پر کیوں بٹھا رہے ہیں؟ وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ کیونکہ یہ سب مجھے جانتے ہیں، جس دن آپ جان جائیں گی آپ بھی ایسے ہی سر پر بٹھائیں گی۔ امراحہ کے بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اس نے امراحہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں آتے ہی اسے گرمائش سی محسوس ہوئی تھی جو اسے اس پل سکون دے گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو بہت نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ کیوں، کیا اتنے اچھے ہو تم؟ امراحہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ سامنے ان لوگوں کا علاقائی رس جاری تھا، کوئی بھی ان دونوں کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ امراحہ اس کی اس حرکت پر سرخ ہوئی تھی۔ وہ دیکھتا ہی ایسے تھا کہ امراحہ کے دل کے سارے تار چھیڑ دیتا تھا۔ امراحہ کے دل میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی تھی۔ آج تک اس کی پوری زندگی میں اسے ایسے والہانہ محبت کبھی نہیں ملی تھی، اپنے باپ سے بھی نہیں۔ اس کی آنکھ کے کنارے نم آلود ہوئے۔ اس نے شایان کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے جاننا ہے۔ راہا کو اس کے نام کے علاوہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ کس کرتا تھا، کس کے گھر والے کہاں تھے اور کون تھے، وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ شایان نے اس کی جانب والہانہ نگاہوں سے دیکھتے اس کے کندھے سے سرختی شال درست کی تھی۔ وہاں رات کی تاریکی میں گونجتے خوبصورت علاقائی سونگ اور وہاں کے لوگوں کے خوبصورت رقص نے ماحول کو بہت رومانوی بنا دیا تھا۔ اوپر سے اس شخص کی مسحور کن مہک اور اس کے وجود کی تپش نے امراحہ کی ٹھنڈ تو کہیں بہت دور بھگا دی تھی۔ اسے بھی اب یہ سب بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا نہ جانے کیوں اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس سے جتنی بھی بدتمیزی کرتی، جواب میں وہ بہت نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ نہیں، کافی نہیں ہے، میں جاننا چاہتی ہوں تمہارے بارے میں۔ امراحہ بضد ہوئی۔ شایان نے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرے بارے میں جاننا آپ کو مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ اسے سر سے پیر تک گھورتا وہ اس کی پوری وجود میں سنسنی سے دوڑا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ امراحہ نے اب کی بار خود ہی اپنی شال کا پلو درست کیا تھا، اس کی بھٹکتی نگاہوں سے گھبرا کر۔ کچھ نہیں، بہت جلد بتاؤں گا آپ کو اپنے بارے میں۔ اس کے ہاتھ کو پھر سے تھام کر اس نے لبوں سے لگایا تھا۔ امراحت کا گندمی ہاتھ اس کے دودیا ہاتھ میں مقید تھا۔ امراحہ اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اگر دیکھا جاتا تو یہ شخص وجاہت اور دلکشی میں اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کی پرسنالٹی کا چارم دیکھنے والوں کو اپنے حصار میں جکڑ لیتا تھا، جیسے آہستہ آہستہ اسے جکڑ رہا تھا۔ سب تو جانتی ہیں آپ میرے بارے میں۔ اسے چپ محسوس کیے وہ دوبارہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتا بولا۔ وہ تو اتنا ہی جانتی ہوں جتنا تم نے بتایا تھا، وہ فوراً بولی۔ لگتا ہے آپ کو بھی محبت ہو رہی ہے۔ شایان شرارت سے اس کے کان پر جھکتا بولا۔ لگتا تو ہے، امراحہ شرارت سے کہتی آگے دیکھتی لگی۔ اس کی بات سنتے شایان نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے گداز ہونٹوں پر رکھا۔ سچ شکر اندھیرے کے باعث یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ امراحہ گھر چلیں، یہ بات آپ گھر پر نہیں کہہ سکتی تھیں، اتنے لوگوں میں اس کا صحیح سے جواب نہیں دے پا رہا میری جان۔ شایان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور اس بات کا اظہار نہ ہو پانا اسے جھنجھلا رہا تھا۔ ساری زندگی آپ ہی کی تو ہے میری، امراحہ اس کے شانے پر سر رکھتے ہلکے سے بولی۔ آج یہی انجوائے کرتے ہیں اور پھر آپ جب کہیں گے اظہار محبت کیا کروں گی۔ عقیدت سے اس کی ہتھیلی چومتی وہ نم سے لہجے میں بولتی شایان کے دل کو شاد کر گئی۔ محبت ہو گئی تھی اور عشق کی راہ پر وہ چل پڑی تھی، جبکہ شایان اسے سنبھالنے کے لیے عشق سے آگے کی منزل پر گامزن تھا۔ زندگی یقیناً بہت پیاری ہونے والی تھی۔